اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ تلاوت کریں ان کے اوپر یعنی مشرکین پر، نبأ الذی، اس شخص کی خبر کو، آتیناہ جس کو ہم نے دی، آیاتنا اپنی آیات، فانسلخ منہا تو ان آیات سے وہ نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فکان من الغاوین، پس وہ بندہ جسے ہم نے آیات دی وہ گمراہوں میں سے بن گیا۔ یعنی پہلے وہ مسلمان تھا، ہم نے اسے آیات دی، پھر اس کے بعد وہ مرتد بن گیا۔ اب اس کی بھی خبر ان کے سامنے ذکر کریں۔ اب دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذکر کر دی۔ یعنی یہ ہوتا ہے اختصار، چھوٹی سی آیت کے اندر کیسا یعنی کہ پوری بات ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں۔ ذی وقار اس شخص سے مراد بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن عورا۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں لیکن یہ مشہور ہے تفاسیر میں، بلعم بن عورا۔ اصل یہ اشارہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس شخص کی طرف ہے۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شخص امیہ بن ابی سلط ہے، لیکن اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس روایت کا مقصد، جنہوں نے اس کا نام لیا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ اصل تو بلعم بن عورا کے لیے ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو امیہ بن سلط بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یہ مقصد بن گیا۔ تو پتہ چلا کہ اصل یہ جو خبر ہے یہ امیہ بن سلط کے بارے میں نہیں، امیہ بن سلط کا سیٹ اپ بھی اسی کی طرح کا ہے، اور یہ ہے بلعم بن عورا جو بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ ہوا یہ کہ یہ اتنا عظیم شخص تھا۔ ذی وقار بات وہی ہے، انسان جب منہج کے بغیر کسی چیز کے اوپر چلے گا تو اس کی کشتی ڈامن ڈول ہو سکتی ہے، جب پہلے اس کے پیچھے ایک منہج ہوگا، ایک اساس ہوگی، ایک بنیاد ہوگی، تو وہ اگر لچکدار تو ضرور رہے گا مگر ٹوٹے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کھجور کے درخت کی طرح ہو کہ جتنی آندیاں آئیں ہلو ضرور مگر اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ وہی کرتا ہے جس کے پیچھے ایک منہج ہے اور وہ اپنے منہج کو سمجھتا ہے۔ منہج سے مراد عقائد کی اساسیات، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے تو یہ بڑا عظیم شخص تھا، یہ مسلمان شخص تھا، بڑا نیکوکار شخص تھا، یہ مستجاب الدعوات شخص تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لوگ اس سے دعائیں منگواتے تھے، دعا کرنے کے لیے کہتے تھے تو آگے ہو جا دعا کر کے وہ تیری قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اوپر اعتماد تھا، علم والا شخص تھا۔ اس کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے جاؤ مدین کے علاقے کے اندر جو مدین کا بادشاہ ہے اس کو جا کے تبلیغ کرو۔ اس نے وہاں جا کر تبلیغ کیا کرنی تھی، اس نے بس تھوڑی سی تبلیغ کی، اس نے آگے دولت کے انبار لگا دیے اور اس کے ایمان کو خرید لیا اس دولت کے ذریعے سے، تو اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ کر اس کے دین پر چلا گیا اور اسی دین پر ہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، البتہ اس کو بلند کر دیتے، بِہَا، ان آیات کے ذریعے سے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس نے ان آیات کو چھوڑ دیا تو ہم بلند کیا کرتے، ہم نے تو اور پست کر دیا اسے کفر کی وجہ سے۔ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف میل ہو گیا، لیکن وہ زمین کی طرف میل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ پستی کی طرف میل ہو گیا۔ زمین کا مطلب پستی کی طرف، اس مطلب کفر کو اختیار کرنا پستی ہے، ایمان کو اختیار کرنا بلندی ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی اس نے پیروی کر لی کہ جس طرح دل کہے ویسے نہیں کیا جاتا، جس طرح تعلیم کہے ویسے کیا جاتا ہے، جس طرح انسان کا منہج کہے ویسے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری بن ہی گئی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو تھوڑا سا انسان اوپر سے تو چلو جان چھڑا لیتا ہے، پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیا، اللہ میں نے زبان سے کہا تھا، میں نے دل سے نہیں کہا، دل تو میرا وہی ہے جو پہلے تھا، دل میرا میلا نہیں ہوا، بس زبان کو میں نے ہیلا بنایا ہے۔ چلو ہو سکتا ہے لیکن انسان کا دل ہی خراب ہو جائے یار۔
اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہو سکتا. نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے بیان کی؟ فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر آپ اس کتے کے اوپر بھی بوجھ لا دیں تو تب بھی زبان نکال کر وہ کیا کرے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، زبان نکال کر آواز نکالتا رہے گا. وہ جو پانی بہاتا رہتا ہے زبان نکال کر منہ کھلے ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں زبان نکالنا. او تترکہ یلہث، یا ویسے ہی اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی زبان نکال کے گھومتا بھی رہے گا کہ بوجھ بھی نہیں ہوتا، پسینہ پسینہ اور زبان سے لا دیں اور اس طرح کا سیٹ اپ. تو ایسے کافر کی مثال بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. تو یہ مثال صرف اس کی نہیں ہے، یہ مثال عام ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ٹھکرا دیا. یہ ان سب کے لیے مثال ہے. فقصص القصص، اس سے ذکر کیا کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اس کا مطلب ہے بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ کہانیاں دلچسپ ہوتی ہیں اور انسان غور و فکر کرتا ہے. بچے غور و فکر کرتے ہیں، سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو یہ مقصد دیکھیں نا، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں. ساء مثلا، بری ہے مثال، القوم الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے ٹھکرایا ہماری آیات کو اور ان کی جانیں ظلم کرتی تھیں. یہ عام ہے، یعنی یہ عام قوم کے لیے ہے، کوئی بھی قوم ہو دنیا میں. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو گمراہ کر دے پس وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے. اس کا مطلب اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، تو پھر انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب انسان کچھ بھی نہیں تو پھر تقدیر ہے، تو پھر انسان کو عذاب بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ریورس جائیں گے اپنے اسلاف کی طرف کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کا سیٹ اپ سمجھ نہیں آتا. تقدیر کے اوپر ایمان ہے. تقدیر پر ایمان ہونے کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کو بھی برے اور اچھے کام کو اختیار کرنے میں اختیار ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو رستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا. اس کی مرضی شکر گزار بن جائے، اس کی مرضی کفر کرنے والا بن جائے. تو اختیار بھی ثابت ہو گیا، اللہ کی تقدیر بھی ثابت ہوگی، تو بات تھوڑی اپوزٹ بن جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس پیدا کیے. اچھا، پھر جہنم کے لیے اگر بہت سے انس اور جن یعنی انسان اور جن پیدا کیے ہیں تو وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ ہی یہی کیا ہے کہ یہ مخلوق پیدا ہی میں جہنم کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر تو وہ مظلوم ہی ہوئے، وہ مجبور محقور ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کے مسائل جو ہے نا ایسے مسائل ہیں، تفسیر کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اصل جو موقف ہے وہ اپنانا چاہیے. وہ کیا کہ اللہ سے یہ تقدیر کا مسئلہ بھی ایک متشابہات میں سے ہے. متشابہ وہ چیز جو سمجھ نہ آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے بارے میں کہا ہے کہ افلا تتفکرون افلا تتدبرون، اور پھر فرمایا کہ کوشش کاوش کریں احکام کو پانے میں، جس کی سمجھ نہ لگے اس کی کوشش کریں، اجتہاد کریں. تقدیر کی باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں سرے سے. اگر تم اس میں پڑھو گے تو جس طرح پہلی قومیں اس میں پڑھ کر تباہ ہو گئی، نتیجہ پر نہیں پہنچی، تو تم بھی نہ پہنچو گے. ہو سکتا ہے انکار کر بیٹھو. ٹھیک ہے، اس لیے ایمان کو پکڑے رکھو، بس ایمان. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے ان دلوں کے ذریعے سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن کے ذریعے سے سنتے نہیں ہیں. وہ ہیں ہی کچھ نہیں. اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کی جو ظاہری صورت ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے انسان کے علاوہ ساری اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے.
یہ تو فرما دیا ہے، ہاں ظاہراً وہ جانور ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ظاہر کو دیکھ کر ہمارا جو دماغ ہے ان کے بارے میں جانوروں کی طرف کیا کہ وہ جانور ہے، پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل مزل ان سے بدتر ہے کیونکہ وہ تو پھر بھی موحد ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں کس سے؟ دنیا کے اندر اسلامی تعلیم سے اور آخرت کے اندر برے انجام سے، دو چیزوں سے، دنیا میں اسلامی تعلیم سے اور آخرت میں برے انجام سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا یہ اپنے اسماء کو، اس کے لیے ہیں اسماء حسنہ۔ یہ قاعدہ ہے اسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، کسی نام میں خرابی نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس کو پکارو ان تمام کے ذریعے سے۔ اچھا بھی بات سنیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بولے جانے والے نام ہیں نا، ہم یہ جو نام ہیں یہ تو ہوئے کلمات اور یہ تو ہوئے الفاظ۔ وہ الفاظ اللہ نہیں ہیں، الفاظ جس ہستی پر دلالت کرتے ہیں وہ اللہ ہے۔ یہ نام تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظیم بنایا ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر ان ناموں کی بھی تعظیم نہیں کریں گے، اب کوئی بھی لفظ ہے نا وہ جس چیز پر دلالت کرتا ہے اس کے تقدس سے اس لفظ کو بھی تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ مسجد ہے تو مسجد کا لفظ ہے یہ، اور جس اس طرح کی ایک عمارت پر دلالت کرتا ہے، جس طرح یہ مقدس ہے اسی طرح یہ لفظ بھی مقدس ہے۔ اللہ کا یہ لفظ ہے، یہ اللہ کا لفظ خود اللہ نہیں ہے، جس ہستی پر دلالت کرتا ہے وہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے وہ اللہ ہے۔ جس طرح وہ مقدس ہے اس کے لیے سارے کلمات استعمال ہونے والے بھی مقدس ہیں۔ جو شخص ان کی انسلٹ کرے گا وہ گویا کہ اللہ کے ناموں کے اندر ٹیڑھ پن اختیار کرے گا، وہ غلط رستہ اختیار کرے گا اور کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ گویا کہ ان کلمات کی انسلٹ کرنا خود اللہ کی انسلٹ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو صاف ظاہر ہے اللہ کے اوپر بولے جانے والے کلمات کا استعمال کر کے ہی پکارو گے یا خالی پکارتے رہو گے، کوئی نہ کوئی تو کلمہ استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنے اوپر استعمال کیے جانے والے جو ذاتی لفظ ہے وہ ہے اللہ، اور جو ذاتی لفظ کے قریب ہے وہ ہے رحمان، باقی سارے صفاتی ہیں۔ رب بھی قریب ہے، رب بھی ایک قسم کا ذاتی ہے، وہ بھی قریب ہے ذاتی کے، لیکن اصل ذاتی اللہ ہے۔ تو اسی وقت سامعین ہم اللہ کے لیے چاہے ذاتی کے قریب کلمہ استعمال کریں، چاہے جتنے بھی کلمات جو قرآن اور سنت میں ذکر ہیں، جو قرآن سنت میں ذکر ہیں، بس وہی اپنی طرف سے نہیں، جو قرآن سنت، یہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اے وہ جو تو عرش پہ مستوی ہے، اے وہ جو تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اے وہ جو تو ہمیں پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، رزق، یوں بھی کر سکتے ہیں، یا اے رازق و مالک و خالق، یوں ڈائریکٹلی انداز میں بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ تو زیب کر سامعین یہ میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو قرآن سنت میں ذکر ہیں وہ محدود ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے جو نام ہیں وہ لامحدود ہیں۔ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اصل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتارے ہیں قرآن اور سنت کے اندر وہ محدود ہیں۔ وہ جو نیچے اتارے ہیں ان ناموں کے علاوہ ہم اللہ کو کوئی نام اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، اپنی طرف سے دیں گے تو وہ اللہ کے ناموں میں الحاد اور ٹیڑھ پن بن جائے گا، سمجھتے ہیں؟ اچھا یہی وجہ ہے کہ ایک قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ لامحدود ہیں، تو جب اللہ کے نام ہیں لامحدود ہیں تو پھر حدیث کے اندر تو 99 ناموں کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں آل ٹو آل، عالمگیر، جو اللہ نے بتایا بھی نہیں ہے اور اللہ نے بتایا، چلو بتائے ہیں وہ محدود ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ان کی تعداد کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، لہٰذا لامحدود ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو 99 کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لفظ بولے ہیں کہ انا الدہر، میں جو ہے نا دہر ہوں، میں زمانہ ہوں، تو علماء اب دیکھیں نا حدیث کے اندر آ گیا، میں بات وہی ہے منہج، ہم نے منہج کو پکڑنا ہے، ہم نے اسلاف کو پکڑنا ہے، ہم نے صحابہ کو پکڑنا ہے، انہوں نے کیا توضیح اور کیا تشریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ مجھے گالی نہ دے۔ اب ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر دہر کا لفظ بولا ہے لہذا اللہ کا نام ایک دہر بھی ہے، نہ، ہم نہیں کہہ سکتے،
کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. تعویل ناموں میں کرنی نہیں چاہیے، لیکن اسلاف نے تعویل یہ کی ہے کہ اللہ کا نام دہر نہیں، کیونکہ دہر تو زمانہ مخلوق کا نام ہے. اب یہاں پر مطلب ہے انا خالق الدہر، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے لیے خدا کا جو یہ لفظ ہے، اس کے اوپر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ خدا کا لفظ اللہ کی توہین ہے. خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا توہین ہے. اور باقاعدہ طور پہ پہلے بھی کافی عرصہ پہلے سے بھی علماء کرام اہل حدیث علماء کرام نے حکومتوں کو، وزارت تعلیم کو لیٹر لکھے، اور انہوں نے بھی آگے جو ہے نا خدا کا جو لفظ ہے یہ تقریباً کتب سے ختم کر دیا ہے، اب استعمال نہیں ہوتا. پرانی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ خدا کہتے ہیں کشتی کے ملاح کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو کشتی کا ملاح نہیں ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، قرآن اور سنت کا یہ لفظ نہیں. جو قرآن سنت کا لفظ نہیں ہے وہ اللہ پر ہم نہیں بول سکتے. وَذَرُوا الَّذِينَ، چھوڑ دو تم ان لوگوں کو جو یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں. اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کی کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نام کو لے کر اس کی انسلٹ کرنا اللہ کے ناموں میں الحاد ہے. الحاد کا مطلب اصل رستے اور منہج سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں الحاد. الحاد کا مطلب تھوڑا سا ٹیڑھ پن اختیار کر کے تھوڑا سا تہی دامن ہو جانا، اصل چیز اصل رستے سے ہٹ جانا، نیچے پٹڑی سے نیچے اتر جانے کو. اللہ تعالیٰ کے نام، وہ نام اللہ کو دینا جو قرآن سنت میں ذکر نہیں ہے اپنی طرف سے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے. اللہ کے ناموں کو کا معنی وہ لینا جو اسلاف نے نہیں لیا، یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سرے سے انکار کر دینا، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اوصاف ہیں، صفتی نام یعنی اوصاف ہیں، تو ذی وقار ان کے اندر تشبیہی اختیار کرنا، تمثیل اختیار کرنا کہ اللہ کی صفات ایسی ہی ہیں جس طرح کے مخلوق کی صفات ہیں جو مشترکہ صفات ہیں. جس طرح اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا کان ہے، اللہ کا قدم ہے، تو اللہ کی انگلی بھی ہے، 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے تو انگلی بھی ثابت ہو گئی. تو ذی وقار یہ ساری صفات ہم ثابت کریں گے کہ واقعتاً ہیں یہ چیزیں. جو شخص انکار کرے گا وہ اس کی الحاد کرے گا، اور جو شخص مانتا تو ہے مگر کہتا ہے ایسے ہیں جس طرح انسانوں کی اور مخلوق کی ہیں، تو یہ تشبیہ ہے، یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی غلط ہے. تو پھر کیا کہیں؟ پھر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن سنت میں ثابت ہیں ہو بہو ہم اسی طرح مانتے ہیں، اور جو ان کا ڈکشنریل معنی ہے وہی معنی ہم کرتے ہیں. جو ڈکشنریل معنی ہے وہی معنی ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں. یہ ایسے ہی ہیں جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے، کما یلیق بشانہ. سیجزون ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں ان کی انہیں سزا جلد ہی ملے گی. وممن، اور ان میں سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیے لوگ، امتن، ایک ایسی جماعت بھی ہوتی ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ساتھ ہدایت لیتی ہے، وبہ یعدلون، اور اسی حق کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے اور انصاف کرتی ہے. یعنی جو بھی ہم نے ہر دور کے اندر لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں ان کے اندر ضرور بضرور ایسے لوگ بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک منظم رجسٹرڈ ایک جتھا نہیں ہوتا، بلکہ ایک 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 کر کے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی جو ایک سوچ کو اختیار کرتے ہوں، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ہماری جماعت ایک ہے، بس اپنے طور پہ وہ ٹھیک رستے پہ چل رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کو بھی جماعت کہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ٹھکرایا، سنستدرجہم، ہم ان قریب ان کو بتدریج پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. یعنی بتدریج ان کو آہستہ 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 ان کی عادات میں، ان کے اطوار میں، ان کے اوقات میں، ان کے نظام میں آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں گے، آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں گے، اور پھر ہم ان کو ایسا تباہ کریں گے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہم تباہ ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. تو اس لیے ذی وقار صاحب اس کا حل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایماندار ہیں، ہم اپنی اولاد کو دین کے ساتھ اٹیچ رکھیں جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے. ظلم ہم نہ کریں، گناہ کی طرف نہ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے تو ہماری اولادوں سے لیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم تو ان کو ڈھیل دیتے ہیں، یقیناً میرا مکر بڑا مضبوط ہے. تو ہے بھی مضبوط، اللہ تعالیٰ غیب دان جو ہوا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں سے پکڑنا ہے. اولم یتفکروا،
کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ما بصاحبہم من جنت، ان کے ساتھی کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے؟ کون سا ساتھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں نا وہ املی لہم ان کیدی متین، یہ آیت ہے، اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے، کیا کون سے نکات بیان ہوئے ہیں؟ تو ہم کیسے بیان کریں؟ ہم کہیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یعنی وہ گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ گاڑیوں پر پھرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں، وہ ڈھیل کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ذکر ہوا کہ اللہ کی جو ایک مکر ہے، اللہ کی جو ایک سازش، کا مطلب بدلے میں سازش، بذات خود سازش ہی غلط ہے، یہ مقابلے کی صفت ہے، تو ان کے بدلے میں وہ بھی سازش کریں، اللہ کی جو سازش ان کے مقابلے میں ہوگی وہ بڑی مضبوط ہے، یہ بھی ذکر ہوا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اختیار کیا کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، وہ سچا ہے، نبی کی صداقت بیان ہو رہی ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، یہاں نبی کی رسالت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا واضح۔ تو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ یہاں اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہت میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو چیز اس میں نہیں دیکھا، وَأَن، اور یہ کہ یعنی اس بات میں غور و فکر انہوں نے نہیں کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، ان کی مدت حیات یعنی موت قریب ہو۔ کیا اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ موت قریب ہو تو چلو ایمان لے کر آ جائیں، اور نہیں تو آخرت تو بچ جائے گی؟ کیا اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَن، اور اس بات میں بھی یہ جتنے بھی وہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ ملکوت کے ساتھ ٹچ ہیں، جس طرح فی ان سب کے اوپر ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت میں غور و فکر نہیں کرتے، وما، اور ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وَأَن، اور اس چیز میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ایسا ممکن ہے کہ ان یکون، یہ کہ ہو، قد اقترب اجلہم، ان کی مدت یعنی ان کی موت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر یہ سچ نہیں نبی کی بات تو پھر کس بات کے اوپر اس کے بعد ایمان لے کر آئیں گے، کس کو سچا تصور کریں گے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر نبی کی بتائی ہوئی چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، بات سچی اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اسی پر ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو ہدایت دینے والا کائنات میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اپنی سرکشی میں یہ بہک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، باقی جو سوالات ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں؟ اسی بغیر توبہ کی شرطیں کوئی حدیث کے اندر تو ذکر نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں شرطیں استقرائی، یعنی غور و فکر اور اجتہاد سے شرطیں معلوم کرنا۔ علماء نے، ائمہ نے شرطیں یہی رکھی ہیں کہ جو توبۃ النصوحہ ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، پشیمان ہو، اور دوسری شرط اس کو کہتے ہیں اقلاع۔ اقلاع کا مطلب چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ یہ جو جہاز ہوتا ہے نا، وہ جہاز زمین سے اوپر جاتا ہے تو اقلاع لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب مکمل طور پہ چھوڑ دے، اس گناہ سے بالکل کٹ آف ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فیصلہ کر لے کہ میں کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں آؤں گا۔ بعض علماء نے 5 شرطیں بیان کی ہیں، یہ اجتہادی جو ہوئی سوچو بچار والی، بعض نے 6 بیان کی ہے، تو پھر تو یہ بھی ہے کہ انسان زبان سے استغفار بھی کرے۔ بعض نے رونا کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا آنسو بھی بہائے۔ تو یہ چند ایک جو ہے نا باتیں ہیں، توبہ کی شرطیں ہوتی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے پھر توبہ کی قبولیت کی ان کو شرطیں کہہ سکتے ہیں، توبہ کرنے کی نہیں۔ توبہ کرنے کی کیا شرط ہے؟ توبہ کرنے کی میں کہتا ہوں کہ اسلام شرط ہے اور ایمان شرط ہے، ٹھیک ہو گیا؟ توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان پشیمان ہو، اگر پشیمان نہیں ہے تو کیا توبہ ہے؟ کوئی توبہ ہی نہیں۔ چھوڑے، گناہ کو چھوڑ دے، اگر چھوڑتا نہیں ہے تو کیا توبہ ہے؟ کوئی توبہ نہیں ہے۔ اگر زبان سے زبان کو ہلاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کی کیسے کو دل کے اندر سوچو بچار سے سارے کام ہوتے ہیں کیا؟ انسان کو زبان بھی ہلانی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ منہج جو
اہل سنہ والجماع کا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو اصل ایمان لے کر آتا ہے، یعنی جو اصل ایمان ہے دائرہ اسلام میں جن چیزوں سے داخل ہوتا ہے وہ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد وہ کفر نہیں کرتا، وہ شرک حقیقی جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، اور ساتھ جو منافقت اسلام کے ساتھ ہوتی ہے کہ لوگوں کے معاملات میں وہ ایک الگ بات ہے، اس کو منافقت عملی کہتے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہوتی، یہ معاف بھی ہو سکتی ہے اگر بن توبہ کی ہے، اگر یہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے چغل خوری ہے ان کو کہتے ہیں، یہ کون سی منافقت ہے؟ تو لیکن ہم اس کو منافقت کا نام دیتے ہیں کہ اوپر سے اور نیچے اندر سے کچھ اور، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اوپر سے کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، دل میں کہے کہ میں کوئی کون سا مانتا ہوں، میں تو مانتا ہی کسی کو نہیں، یہ ہوتی ہے اصلی منافقت، اور یہ انسان کا حقیقت میں کفر ہوتا ہے۔ ان تین گناہوں کے علاوہ اگر انسان سے کوئی اور گناہ سرزد ہوتا ہے تو ائمہ سلف اور ائمہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا منہج یہ ہے، اس کے بارے میں ایک موقف جو موٹا موقف اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، یہ ہے ایسا۔ چور ہو تو تب بھی، ڈکیت ہو تو تب بھی، انسان جو ہے زانی ہو تو تب بھی، چاہے جتنا بڑا زنا کرے، مقدس رشتہ، حالانکہ جدے کے اندر جو ایک میں نے دورہ کیا، وہاں پہ ایک بہت عالم دین تھے ماشاءاللہ، بزرگ عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا کہ چاہے وہ مقدس رشتوں سے بھی اس سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے مگر اسے کفر تو نہیں کہہ سکتے، اسے کہیں گے تو گناہ ہی اور زنا ہی۔ انہوں نے کہا پھر بھی اگر توبہ کرتا تو معاف ہو جاتا ہے ہر گناہ، بن توبہ کیے مقدس رشتے سے بھی اس سے یہ گناہ ہو گیا ہے، بشرطے کہ اس کا اصل ایمان یعنی ارکان ایمان، ارکان اسلام موجود ہیں، اس کے دل و دماغ میں ثبت ہے، تو اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو تب بھی یہ ایمان سے نہیں نکلا بلکہ فسق و فجور میں آ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ تو ہوا منہج، ہم اس منہج کو ترازو بنا لیں گے اور جو حدیثیں آئیں گی، آیات آئیں گی، تھوڑی سی اس منہج کے الٹ آئیں گے، ان کی تعویلیں کرتے جائیں گے اور ان کی وضاحت کرتے جائیں گے، یہی اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، جب بھی انسان گناہ کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، وہ گناہ جو ایمان ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان آ جاتا ہے۔ تو ذی وقار سامعین، جب ایک اور حدیث میں آ گیا کہ جب زنا کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اور اس میں آ گیا کہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، تو پھر کیسے ہم ان چیزوں کو ملائیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ منہج یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، اس ایمان کا مقصد، اس ایمان کا مطلب جو اضافی ایمان ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری والا ایمان ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، باقی کون سا رہ جاتا ہے؟ باقی یہی ارکان ایمان والا ایمان جو اصلی ایمان ہے یہ رہ جاتا ہے۔ صاحب ذرا زنا کر رہا ہو، جس سے کر رہا ہے، وہ اس سے پوچھے اللہ کو مانتے ہو تو کہے گا ہاں، قرآن جی بالکل ہاں، وہ تو پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ بس گناہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی شخص جو ہے کرے گا، صاحب ذرا نشہ کرتا ہے، یہ سارے مانتے ہیں، اصل ایمان رہ جاتا ہے جو اضافی تقوی والا ایمان ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مقصد ہے۔ اگر وہاں پر لفظ بالفظ کافر کے بھی آ جائیں، جس طرح یہ آیا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لفظ کافر کا آ گیا ہے، تو اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو ایمان کے الٹ ہوتا ہے، وہ کفر ہے جو یعنی کہ گناہ والا کفر ہے، یعنی جس کو امام بخاری نے کفر دونا کفر کہا ہے، یعنی ایک بڑا کفر ہے، ایک چھوٹا سا عملی کفر ہے، یعنی گناہ فسق، کفر بمانا فسق، وہ کفر ہے، وہ حقیقی کفر نہیں ہے جس سے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔